بے شک جو اللہ کی پہلی آواز پر لبیک کہتا ہے اللہ بھی اسے درجہ اول سے نوازتا ہے۔ سر لیکچر دیتے دیتے یکدم رک گئے اور اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سر، میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ سر نے ایک استضائیہ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور بولے، تمہارے لیے کوئی اور نہیں آئے گا یہاں لیکچر دینے؟ وہ بہت آرام سے بولا، کوئی بات نہیں سر، میں نوٹس لے لوں گا۔ سر نے مذاق اڑایا اور کہا، اچھا میرا لیکچر، میرے الفاظ، یہ کلاس کا ماحول کہاں سے لوگے؟ میرا لیکچر ختم ہونے دو، پھر جتنی مرضی نمازیں پڑھنی ہوئی پڑھتے رہنا، ساری رات پڑھنا، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ کلاس کی دبی دبی ہنسی ابھرنے لگی۔ محمد حشام کا لہجہ قطعی تھا، سر مجھے جانا ہے، ہمارے لیے نمازوں کو وقت مقرر پر فرض کیا گیا ہے۔ سر یکدم چیخے، گیٹ آؤٹ۔ شکریہ سر۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ کسی مشین کی مانند محمد حشام چل کھڑا ہوا اور کلاس سے نکل گیا، کلاس کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ سر محمد کے اس طرح جانے کے بعد بڑبڑاتے رہتے، مولوی کہیں کا، نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، اتنا ہی شوق ہے نمازوں کا تو یہاں کیا لینے آیا تھا، اسٹوپڈ کہیں کا۔ میم میں جا سکتی ہوں؟ واٹ میم، کین آئی لیو دا کلاس؟ میم نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ یس بٹ وائی؟ فاطمہ نے متانت سے کہا۔ میم مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میم نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھ لینا، یہ لیکچر بعد میں کون سمجھائے گا تمہیں؟ فاطمہ بولی، میم مجھے بس 5 منٹ چاہیے، میم نے اقتحاط بھرے لہجے میں کہا اور تیوری چڑھا کر بورڈ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اوکے لیو دا کلاس۔ کشادہ پیشانی، چوڑا چہرہ، چمکتی آنکھیں، گھنی داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر شلوار، اس وجود کو پرنسپل کچھ دن قبل بھی دیکھ چکے تھے، مگر آج پھر سے ان کے روبرو بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا حسن ظن تھا کہ اگر طلبہ نماز کے لیے جانا چاہیں تو انہیں بصر و چشم اجازت دی جاتی ہوگی، مگر یہاں معاملہ خاصا مختلف تھا۔ پرنسپل نے کلاس میں پانی انڈیلا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مولانا فرمانے لگے، میرے 2 بچے یہاں پڑھتے ہیں، انہیں بوقت نماز کلاس سے جانے کی اجازت دیجیے، انہیں روکا نہ جائے۔ پرنسپل نے پانی کا گھونٹ بھرا اور نہایت تحمل سے مولانا کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیے مولانا، استاد کا لیکچر بڑا اہم ہوتا ہے، بچے کا حرج ہوگا، وہ اسے پورا نہیں کر سکے گا۔ مولانا بولے، استاد کا لیکچر نہایت اہم ہوتا ہے، اسی لیے اسے اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے، مگر نماز اس سے بھی اہم ہوتی ہے اور وقت مقرر پر فرض ہوتی ہے، اور نمازوں کو ضائع کرنے کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ اب پرنسپل کی پیشانی پر بھی شکن ابھر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر اسٹڈیز کا نقصان کون پورا کرے گا؟ مولانا کا لہجہ یقین سے بھرپور تھا۔ وہ رب کریم پورا کرے گا، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پرنسپل صاحب اب انہیں باہر کی راہ دکھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایمان مسکان، فاطمہ کلاس سے اکیلی ہی نکلتی تھی اور محمد حشام بھی روزانہ اکیلا اٹھتا اور فلاح کی پکار پہ لبیک کہتا۔ ابتدا میں سب حیران ہوتے، پھر جیسے یہ معمول بن گیا، رزلٹ آیا تو فاطمہ ٹاپ کر گئی، وہیں محمد حشام بھی فرسٹ آیا۔ ایک دھوم مچ گئی۔ آج سب بچے چلے جا رہے تھے، سب ان کے آگے پیچھے تھے۔ اکیڈمی کی آیا جی نہایت مسرت سے بولی، فاطمہ بیٹا، تم روزانہ نماز کے لیے اوپر جاتی تھی، آج اللہ نے تمہیں سب سے اوپر کر دیا ہے۔ جانے کیا ہوا، اب محمد حشام نماز کے لیے تنہا نہیں ہوتا، ایک جمع غفیر اس کے ہمراہ ہوتا۔ سر کو بریک دینا پڑتی، لڑکے مساجد میں چلے جاتے، اور آخر ایک دن سر نے چٹائی منگوا لی اور کہا یہی جماعت کرا لیا کرو۔ نتیجتاً وہ اکیڈمی جہاں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، آج وہاں اذان گونجتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑا۔ محمد حشام فائٹر پائلٹ بن گیا اور ایمان مسکان فاطمہ گولڈ میڈلسٹ بن گئی۔ وہی اکیڈمی اور وہی لوگ۔ اکیڈمی کا نام روشن ہو چکا تھا، بڑے بڑے بینرز لگ رہے تھے، داخلوں میں حیرت انگیز اضافے ہونے لگا تھا۔ آج اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقاریب ہو رہی تھیں اور لوگ جان رہے تھے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے، وہ عظیم کامیابی پاتا ہے۔ حقیقی عزت اس کے لیے ہوتی ہے جو دین کو اول پہ رکھتا ہے، جو اللہ کی پہلی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اللہ بھی اسے اول کر دیتا ہے۔ بے شک اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔